السلام علیکم بچوں۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے ماں کا خواب۔ یہ جو سبق ماں کا خواب ہے یہ نظم کی حیت میں ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے یہ نظم ہوتی کیا ہے۔ لٹریچر جو ہوتا ہے یعنی ادب جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوا نثر اور دوسری ہوئی نظم۔ نظم ہوئی ایک ایسی تحریر جس میں غنایت ہو، اور نثر ہوئی عام بول چال کی زبان یعنی جس میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ غزل، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع، اور نثر کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے کہ داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے سٹینڈرڈز کے حساب سے جب ہم نظم کی تعریف کریں گے تو وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی تحریر جس میں غنایت ہو، ایک ایسی تحریر جو ہم گا سکے، وہ نظم کہلاتی ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 57 نکالیے اور نظر رکھیے۔ ماں کا خواب، یعنی ایک ماں خواب دیکھ رہی ہے اور اس سبق میں وہی خواب بیان ہوا ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ نظر رکھیے آپ۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑا اور جسے میرا اضطراب۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دشت سے اٹھانا محال۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ ماں کا خواب۔ ماں کہتی ہے کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، میں ایک رات سو گئی تھی اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ڈر گئی کیونکہ یہ ڈراؤنا خواب تھا، اور اس خواب سے میری بے چینی بڑھ گئی، میرا اضطراب بڑھ گیا۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ اس خواب میں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں اندھیرے میں، اندھیرا ہے اور میں کہیں جا رہی ہوں، اور اس اندھیرے میں مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، مجھے راہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دشت سے اٹھانا محال۔ اس اندھیرے میں میرا روم روم ڈر رہا تھا، میں لرز رہی تھی، میں ڈر رہی تھی اور مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، مجھ سے ایک قدم اٹھانا بھی ناممکن لگ رہا تھا، محال لگ رہا تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ جوں توں کر کے میں نے خود کو حوصلہ دیا، اس اندھیرے میں جوں توں کر کے میں نے خود کو حوصلہ دیا، ہمت دی اور میں آگے بڑھی۔ جو ہی آگے بڑھی تو سامنے میں نے ایک لڑکوں کی ایک لائن دیکھی، سامنے میں نے ایک لڑکوں کی ایک قطار دیکھی۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھ میں جلتے ہوئے۔ یہ لڑکے تھے انہوں نے زمرد سی پوشاک پہنی ہوئی تھی، یعنی سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے سبز رنگ کے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور سب لڑکوں کے ہاتھ میں دیا تھا جو جل رہا تھا، اور وہ دیا جو تھا وہ جل رہا تھا۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانا تھا ان کو کہاں۔ یہ لڑکے تھے جنہوں نے یہ سبز لباس پہنا ہوا تھا، وہ سب چپ چاپ چلے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو جانا کہاں تھا، یہ جا کہاں رہے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔
میں ابھی انہی لڑکوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکے جو ہے جن نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سبز رنگ کی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ چپ چاپ کہاں چلے جا رہے ہیں ان لائنوں میں انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اچانک میری نظر میرے بیٹے پہ پڑ گئی کہ میرا بیٹا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ وہ پیچھے تھا اور تیز جلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ سب سے پیچھے تھا، یہ سب سے پیچھے چل رہا تھا، اور یہ بالکل بھی تیز نہیں چل رہا تھا، یہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، یہ آہستہ چل رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ بھی جل نہیں رہا تھا، وہ بھی بجھا ہوا ہی تھا۔ تو آج کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا کافی ہے، کیونکہ آپ پہلے اس نظم کے جو یہاں تک مشکل الفاظ آئے ان کی پریکٹس کریں گے، ان کو یاد کریں گے، ان کی لکھنے کی پریکٹس کریں گے، اور جو باقی نظم ہیں اس کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اللہ حافظ۔